أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. اس آیت مبارکہ کا جو مقصود ہے اور مغز اور نچوڑ ہے وہ تو آپ کی خدمت میں پہلے عرض کر دیا ہے کہ مال یتیم کسی بھی ہیلے اور بہانے سے کھانے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ عرب حضرات قبل از اسلام یتیم لڑکیوں کے ساتھ ان کو کوئی دلی رغبت اور طبی پسندیدگی نہیں ہوتی تھی، صرف ان کے مال کو اپنے پاس رکھنے کے لیے ان کے ساتھ نکاح کر لیتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ محض مال کی وجہ سے ان کے ساتھ نکاح مت کرو، اس لیے کہ جب تمہاری طبیعت کو وہ پسند نہیں ہے تو بعد کے اندر تم معاملات میں اور برتاؤ میں ان کے ساتھ انصاف نہیں کر سکو گے۔ اس لیے شروع ہی سے ایسی عورتوں کے ساتھ نکاح کرو جو طبی طور پر تمہیں کیا ہوں، پسند ہوں، اور شرعی طور پر تمہارے لیے کیا ہوں، حلال ہوں۔ تو کل کے درس میں یہ بات بھی تفصیل بیان ہو چکی ہے کہ معاشرے کی پاکیزگی کے لیے، معاشرے کے کردار کی صفائی اور ستھرائی کے لیے، اور معاشرے میں بسنے والے مرد و عورت کے حیا کو مضبوط کرنے کے لیے فن کے نکاح کا کرنا کیا ہے، ضروری ہے۔ پھر اس نکاح کو پائیدار بنانے کے لیے اور مضبوط بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ما طاب لکم من النساء، ان عورتوں سے نکاح کیا جائے جن کو مرد کیا کرتے ہوں، پسند کرتے ہوں۔ سمجھے کہ جناب؟ تو نکاح کے فوائد میں سے کل کے درس میں ایک بڑا فائدہ عرض کیا تھا کہ قرآن مجید اس بات کو بیان کر رہا ہے کہ تم جب نکاح کرنے لگو تو دو چیزوں کو سامنے رکھ کر نکاح کرو، کہ جس کو تم بچی دے رہے ہو یا والدین جو اپنے بچے کا نکاح کر رہے ہیں وہ یہ دیکھیں کہ اس کے اندر صلاحیت اور صالحیت ہے یا نہیں۔ اگر اس کے اندر لڑکے میں یہ دو چیزیں ہوں گی کہ اس کے اندر صلاحیت ہے، قوت ہے، طاقت ہے، محنت کر سکتا ہے، کما سکتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے اندر امانت، دیانت اور کردار موجود ہے، تو اللہ فرماتے ہیں بس اب تم کر دو، یغنہم اللہ من فضلہ، اللہ ان کے فقر کو اپنے فضل سے کس میں تبدیل کر دے گا، مالداری میں تبدیل کر دے گا۔ اور اگر ان کے اندر شروع میں ہی یہ صفات نہیں ہے تو بعد کے اندر پھر ان کا پیدا ہونا بہت ہی مشکل ہے۔ آئیے نکاح کے کچھ اور بھی بہت سارے دینی، دنیاوی اور معاشرتی فوائد ہیں جن کو مفسرین نے بیان کیا ہے، ان میں سے کچھ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ یہ مالداری والا فائدہ
تو کل کے درس میں آپ سن چکے ہیں۔ ایک بڑا فائدہ 10-12 آپ کے لیے بیان کر دیتا ہوں۔ پہلا بڑا فائدہ یہ ہے کہ نکاح کے ذریعے انسان کی شہوت کا زور ٹوٹ جاتا ہے، جو اس کے اوپر اس کی نفسانی خواہشات اور شہوت کا زور اور غلبہ ہوتا ہے، جوانی کے ساتھ نکاح کے ہوتے ہی اس غلبے کا زور کیا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ سمجھ آ گئی جناب والا؟ اور وہ شیطان کے شر سے کیا ہو جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے، اس کی نظر پاکیزہ ہو جاتی ہے اور وہ بدکاریوں سے بچا رہتا ہے، وہ بدکاریوں سے پھر کیا ہے، بچا رہتا ہے۔ اب آپ خود بتائیں، اسی وجہ سے حدیث پاک کے اندر ہے کہ جس آدمی کے اندر باقی ساری اچھی صفات ہوں مگر اس نے نکاح نہیں کیا تو اس کا ایمان ابھی تک مکمل نہیں ہوا۔ ایمان اسی کا مکمل ہوتا ہے، فرمایا کہ جس نے نکاح کر لیا فقد استکمل الایمان، گویا کہ اب اس کا ایمان کیا ہو گیا ہے، مکمل ہو گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان کی تکمیل بغیر حیا کے ہو سکتی نہیں ہے، اور آدمی کے اندر جو حیا کی مضبوطی ہے اور آدمی کے اندر جو اس چیز کی بات ہے، وہ صرف اور صرف کس کے ذریعے سے پیدا ہوتی ہے، نکاح کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ اب آپ خود دیکھ لیں کہ جس چیز کی وجہ سے آدمی کا حیا محفوظ ہو جائے اور آدمی جو ہے شیطان کے شر سے محفوظ ہو جائے اور آدمی کا ایمان مکمل ہو جائے تو کیا خیال ہے پھر یہ عمل کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ بالکل کرنا چاہیے، سمجھے کہ جناب۔ اور دیکھیے جی، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جب کسی آدمی کی شادی ہو جاتی ہے، وہ شادی شدہ ہو جاتا ہے تو وہ شخص معاشرے میں پھر الگ تھلگ نہیں رہتا، معاشرے میں الگ تھلگ نہیں رہتا اور اس کو عزت اور توقیر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور اس کی معاشرتی اور تمدنی زندگی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو آدمی بلوغت کی عمر کو پہنچ جائے پھر 25، 30، 35 سال لیکن اس وقت تک بھی وہ نکاح کی طرف رغبت نہ کرے تو جو سمجھدار طبقہ ہوتا ہے وہ اس کو مشکوک نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ کیوں؟ آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ مجھے اس کی خواہش ہی نہیں ہے تو یہ اس وقت تک ہم تسلیم نہیں کریں گے جب تک وہ یہ نہ کہے کہ مجھے کھانے پینے کی بھی خواہش نہیں ہے۔ کیوں؟ جس طرح کھانا اور پینا یہ انسان کی ایک فطرتی اور طبی خواہش ہے، ضرورت ہے، اسی طرح نکاح کرنا بھی اس کی کیا ہے، طبی ضرورت ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ والدین کو اولاد پر نظر رکھنی چاہیے۔ اگر بیٹا گھر میں آئے، ایک دن کھانا نہ کھائے، 2 دن کھانا نہ کھائے، 3 دن کھانا نہ کھائے تو آپ کیا کہیں گے کہ بیٹے کو ضرورت ہی کوئی نہیں کھانے پینے کی، ساڈا بیٹا ماشاءاللہ کجیا نوٹے ہو جائے، بالکل اس نے بھوک لگتی بھی گائی نہیں اترے لگتی، سمجھ آئے گی تو فوراً ماں باپ فکر مندی کے اندر لگ جائیں گے کہ دیکھو بھائی آج دوسرا دن ہے پھر اس نے کھانا نہیں کھایا، تیسرا دن ہے کھانا نہیں کھایا، آخر اس سے وجہ پوچھی جائے گی یا نہیں پوچھی جائے گی؟ بالکل اسی طرح ہے جناب والا کہ جب بیٹے سے نکاح کی بات کی جائے کہ چھوڑو جی اس کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے تو سمجھ لیجئے کہ کوئی نہ کوئی دال میں کیا ہے، کالا ہے، سمجھ آئے گی جناب والا۔ تو اور اگر والدین سے اولاد خود مطالبہ کر دے کہ میرا کیا کر دو بھائی، نکاح کر دو، تو یہ کوئی بے شرمی والی بات نہیں ہے۔ اگر اولاد کہے کہ مجھے کھانا کھلاؤ، اولاد کہے مجھے کپڑے لے کر دو، اولاد کہے کہ مجھے کاروبار بنا کر دو، تو یہ کوئی بے شرمی والی بات ہے؟ کوئی بے شرمی والی بات نہیں ہے۔ اپنی ضرورت کا اور اپنی حاجت کا اگر اولاد اپنے والدین سے مطالبہ نہیں کرے گی تو پھر اور کس سے جا کر کرے گی؟ سمجھ آئے گی جناب؟ جس طرح کھانا اولاد کی حاجت ہے، ان کی ضرورت ہے، پیسہ ان کی ضرورت ہے، وہ ہم سے مطالبہ کرتے ہیں اور ہم اس میں نہیں محسوس کرتے کہ یہ جناب والا اس میں کوئی شرمساری ہے، بلکہ ہم خوش ہو کر دیتے ہیں کہ بھائی اگر ہم نہیں دیں گے تو کسی اور سے پھر کیا کریں گے بھائی، مانگیں گے، اور مانگیں گے نہیں تو چوری کی عادت پڑ جائے گی، اس سے آگے وہ ڈاکے ڈالنا شروع کر دیں گے۔ بالکل نکاح کو بھی اسی طرح سمجھ لیجئے، اگر وہ مطالبہ کرتے ہیں اور ان کی حاجت اور ان کی ضرورت ہے اور اگر ہم ان کا یہ شرعی تقاضا پورا نہیں کریں گے تو کل کو پھر وہ صحیح راستے کی بجائے کس راستے کا انتخاب کریں گے؟ غلط راستے کا انتخاب کریں گے، سمجھے گی جناب؟ تو یہ دو پہلا فائدہ کیا ہے کہ نکاح کے ذریعے سے انسان کی نفسانی خواہشات اور اس کی شہوتوں کا زور کیا ہو جاتا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے، وہ شیطان کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے، حیا اور پاک دامنی کے اندر وہ کیا ہے؟ مضبوط ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بات
کہ معاشرے میں شادی شدہ شخص کو مشکوک نگاہوں سے نہیں بلکہ عزت اور توقیر کی نگاہ سے کیا ہے دیکھا جاتا ہے. سمجھا کہ جناب والا. اور فائدہ ذرا سن لیجئے. اب آپ یہ دیکھیں کہ جو انسانیت کی بقا ہے، انسانی نسل کا جو فروغ ہے اور باقی رہنا ہے، اللہ نے اس کو جوڑ دیا ہے کس عمل کے ساتھ؟ نکاح کے ساتھ. سمجھے کہ جناب اللہ رب العزت تو بڑے قادر ہیں، بڑی طاقت والے ہیں. اگر وہ اس کا آغاز اس کے بغیر کر سکتے ہیں جناب والا، اپنی قدرت اور طاقت سے وہ مرد بھی پیدا کرتے رہتے، عورتیں بھی پیدا کرتے رہتے، کوئی مشکل نہیں ہے. مگر اللہ